खोसा साहब साइलम पे काम करते रहे, आपने बड़ी अहम बात कर दी। देखे ना, लतीफ खोसा ही है। कौन अहम साइलम पे काम करते रहे हैं? जरा मुझे माफी चाहता हूं, मैं सुन नहीं पाया। भट्टी साहब, आपको सब कुछ पता है, आप मुझसे ज्यादा। बखुदा हमारे लिए ये खबर है नहीं, आप जैसे बंदा जब आईनी माहिर कह देना मोहर हो जाती है उस पर। मुझे भी कुछ पता है, लेकिन काइंडली आपकी रहनुमाई से हमें आसानी हो जाएगी बात करने में। इसमें लोग सुन रहे हैं ना, लतीफ खोसा साहब बैठे हैं। अरे भाई, लंदन यूनाइटेड किंगडम में ये क्या करते रहे हैं हमारे वजीर आजम जो है काकड़ साहब? ये अफगानी जो है नेशनल बन के ये असाइलम लेते रहे कि हमें जो है अफगानिस्तान से इसलिए अब मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं जो है वो गुलामी करता रहा हूँ जो भी है, और अब मुझे मेरे मुखालिफ वो हो गए। ये जो माशाअल्लाह जो अमेरिका का ऑपरेशन था जिसमें वो बकौल उनके वो उनका साथ देते रहे, और उनको इसलिए दुश्मनियाँ और जान का ख़तरा था, और इसलिए वो अफ़गानी नेशनल बन के और यूके में असाइलम लेकर वो इतना अरसा काम करते रहे, और उनको असाइलम एक्सटेंड होती रही, और वहाँ नौकरियाँ करते रहे, टैक्सियाँ चलाते रहे, जो भी करते रहे। तो अच्छी बात है कि एक मेहनत कश को पाकिस्तान में आपने वजीर आज़म केयर टेकर बना दिया है। अगरचे वो केयर टेकर कम है, चेयर टेकर ज़्यादा हैं, लेकिन जिन्होंने भी बनाया है बाहर का देखें। मेरे ख्याल में इस तरह से न करें, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ तो अच्छा होगा, क्योंकि ये जो काकड़ साहब हैं, आप अगर इनके फरमूदात भी सुने, जो इन्होंने जाके लम्स में एक स्टूडेंट्स बच्चों के साथ जो तकरीर करते हुए जो इन्होंने वहाँ जबिल्लत दिखाई है, वो भी मैं कहता हूँ अफसोसनाक है कि हम अपनी कौम के जो होनहार हैं उनकी क्या रहनुमाई इस तरह से करेंगे? क्या हम रहबर इस तरह से बनेंगे जो माशाअल्लाह उन्होंने किया है? और अब इस वक्त तो शर्म आती है, यकीन करें, जो कुछ फ़लस्तीनियों के साथ एक नस्ल कुशी बाकायदा हो रही है, और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, काश कि यहाँ कोई ऐसा वज़ीर आज़म मुंतखब होता जो आवाम की तर्जमानी करता, और यहाँ जो है मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करके कम से कम उन बिलकते हुए उन बच्चों को, उन माओं को, उन औरतों को, उन बूढ़ों को जो यानी ज़मीन बोस बिल्डिंग्स के अंदर मुनहदिम होकर, ये तो 10,000 कहते हैं ना, 9,000 कहते हैं मरे, वहाँ यानी इसके 1000 गुना ज़्यादा तादाद में लोगों का जो नस्ल कुशी हुई है, जो जेनोसाइड कर रही है इजराइल। वहाँ शर्मनाक हरकत है कि हमारी मुस्लिम उम्मा और बशमूल पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के चूँकि केयर टेकर, इनको तो कोई परवाह है ही नहीं सिवाय इसके कि इन्होंने कुर्सी और अगला इक़्तिदार इन्होंने किसी बादशाह सलामत को किसी को नामजद करके ऐसा देना है। पाकिस्तान के अवाम की तो हैसियत, कोई ख्वाहिशात की कोई हैसियत ही नहीं है। तो पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात तो जो है वो इलेक्शन और वोट से ही मुतरश्शे होती है। खुदारा इनको वोट का हक तो दें, इनको असेंबलियाँ बनाने का हक तो दें, इनको अपनी हुकूमत बनाने का तो हक दें, इनको मिल्कियत अवाम के मामलात पे और रियासत के अमूर को चलाने में इनको मिल्कियत तो दें। यही तो रियासत है। रियासत तो मुनहदम हो गई जब ये कोई है ही नहीं, अवाम की इसमें सुनवाई नहीं है, अवाम की कोई इसमें बिल्कुल दखल अमली नहीं है अवाम का। तो किस तरह से हम दुनिया में बावर करवाएं कि दुनिया में जुल्म हो रहा है? अब पहले अपने मुल्क को तो देख लो। जब हम इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, वो कहते हैं आप कैसे, हु इज़ टॉकिंग। इनके अपने मुल्क में जो है इंसानी हकूक़ जिस तरह से पामाल हो रहे हैं। भट्टी साहब, हमने रिट की है एक नई सुप्रीम कोर्ट में, जो एतजाज़ आसन पिटिशनर है और मैं उसका वकील हूँ। उसमें हमने ये अहाता किया है सारा डिसअपेयर्ड पर्सन और मिसिंग पर्सन्स की, जो हमने वो दास्तान हैरोइंग किस्म की स्टोरीज लिखी है, सारा जो जुल्म रवा रखा गया है इस वक्त, इस 18 महीने में। ये ज़ियाउल हक के दौर में भी नहीं हुआ था, जुल्म और जबर की जो दास्तानें हैं। तो फिर हम किस मुंह से जो है इंसानी हकूक़ की पामाली की दुनिया को जो है शर्म दिलाएं, जब हम अपने मुल्क में अपने अवाम को जो है बुनियादी हकूक़ से महरूम कर रखा है, हक़ ज़िंदगी से महरूम कर रखा है, हक़ गुफ्तगू से, आज़ादी से, डिग्निटी उनकी जो है इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करते हैं। औरतों को हमने जो है इस तरह से महबूस कर रखा है। तो फिर हम पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं।
بات کرتے ہیں، ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں، دنیا ایسا کہتا تھا میں صرف آخری سوال کروں گا، اس کے بعد سعید قاضی صاحب بڑے اچھا گزارش ہے، جیسے ایک آپ کو یاد ہوگا عمر عطا بندیال صاحب کے 3 رکنی بینچ نے بھی حکم فرمایا تھا 14 مئی کو کرائے، لیکن اس پہ حکومت نے پرواہ نہیں کی اور یہی الیکشن کمیشن تھا۔ اگر یہ موجودہ الیکشن کمیشن اب بھی سپریم کورٹ کو جو یقین دہانی کرائی ہے نہیں کرواتے تو دین وٹ پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں پھر دمادم مست کلندر پھر یہی ہوگا کہ پہلے ہی پاکستان جو ہے سرزمین بے آئین تو پہلے ہی بن چکی ہے۔ اب پھر تو قاضی صاحب کا امتحان ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کیا وہ جسٹس منیر بننا پسند کریں گے تاریخ میں؟ کیا وہ تاریخ میں اپنے آپ کو اس ذلت و رسوائی سے آشنا اور روشناس کریں گے جو منیر کے جو ہے اس جسٹس منیر کے جس سے وہ پہچان ہوتی ہے، یا وہ ایک منصف کی حیثیت سے، ایک دبنگ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے جو بنیادی حقوق کا ضامن بن کے آئین کی جو ہے عملداری یقینی بنائے؟ کیا وہ کارنیلیس کی طرح کے ایسے دلیر جو ہے چیف جسٹس بن کے وہ اپنا تاریخ میں اپنا جو ہے اپنے آپ کو منوائیں گے اور ان کو یاد کیا جائے گا کہ یہ وہ چیف جسٹس تھا جس نے کالے بادل جو ہے چھٹ کر دیے، جس نے اس اندھیری رات کو جو ہے اجالے میں تبدیل کر دیا، جس نے جبر اور استدلال کے تمام جو عوامل تھے اس ملک میں ان کو جو ہے ختم کر کے، زائل کر کے اور لوگوں کو بنیادی حقوق دلا کر اور الیکشنز کروا کے اور حکومت جو ہے وجود میں آئی۔ کاش کہ میں سمجھتا ہوں پھر ان کا امتحان شروع ہو جائے گا، کیونکہ ہم بندیال صاحب پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں کہ ایک آرڈر دے کے 14 مئی کا حکم نافذ کر کے عملداری نہ کروا سکے، تو ایسی سپریم کورٹ نہیں چاہیے پاکستان کو جو اپنا عملداری اپنے حکم پر بھی عملداری نہ کروا سکے۔ اچھا تھوڑی سی میں اس میں یہ ایک سوال ایک اینگل سے پوچھتا ہوں کہ بہرحال سپریم کورٹ کی ایک مورل اتھارٹی بھی ہوتی ہے، قانون بھی ہے اور سارے ادارے اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جن کے پاس ایگزیکٹو پاورز ہیں وہ تو ایک جتھا لیتے ہیں، ایک نیم وردی ہوتی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اور ڈنڈے پکڑتے ہیں اور سپریم کورٹ کی چوکھٹ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نام لیتے ہیں اور ان کے اہل خانہ کا نام لیتے ہیں۔ میں 1-2 مثالیں دے کے آپ سے سوال کر، اور پھر کہا جاتا ہے چیف سیکرٹری صاحب آپ نے اور آپ کے بچوں نے بھی یہاں رہنا ہے۔ ایک اور عظیم شخصیت نہال ہاشمی صاحب کراچی سے، بہت بڑا لیگل مائنڈ، وہ کہتے ہیں اوئے تھوڑے بچے نے بھی اتھے رہنا۔ نو سپریم کورٹ خلا میں تو کام کر نہیں سکتی، مطلب یہ ٹھیک ہے پتھر پہ لکیر ہے، ٹھیک کہتے ہیں وہ، اور یہ بہت دبنگ قاضی فائز صاحب، مگر سوال یہ ہے کہ آگے سے پولیس والا میرے حکم پہ ہلتا بھی نہیں ہے، تو حضور میں نے کدھر جانا ہے؟ یہ دس از دی اسٹیٹ آف افیئر جو اب تک ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس آئینے میں ماضی کے آپ مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں قاضی صاحب، میرا پختہ ایمان ہے جو آپ بات کر رہے ہیں نا، کہ ایک دفعہ یہ فیصلہ کرے سپریم کورٹ اور ایک دبنگ فیصلہ کرے، ہم پیچھے کھڑے ہوں گے، کالا کوٹ کھڑا ہوگا پیچھے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے اس شخص کو بھی جو مکے دکھاتا تھا دیکھی ہے میری طاقت، ہم نے اس کے خلاف تحریک چلائی، دنیا نے اسے تسلیم کیا، ہمارے پیچھے لوگ آئے، عوام آئے۔ آپ جو مورل اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں، اس وقت مورالٹی کی بات نہ کریں، مورل اتھارٹی تو اس وقت بالکل ختم ہو چکی ہے، اس جو ہے ایگزیکٹو کی مورل اتھارٹی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ جوڈیشری کو یہ ڈویسو ہے، یہ جو ضیاء الحق کی باقیات ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، انہوں نے جو ہے چمک کی ریت ڈالی، انہوں نے اپنے ہی سپریم کورٹ کے اندر سے جو ہے ایک گروپ بنا کر اور سجاد علی شاہ چیف جسٹس کو معزول کروایا۔ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کلونیل پالیسی پر یقین رکھتے ہیں، یہ وہی تسلسل ہے۔ یہ کیئر ٹیکر بھی دراصل پی ڈی ایم اور یہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ان کی ذہنی جو ہے سوچ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے، آئین کو بالادست کر کے آئین کو دیتی ہے، یقین کریں کہ ہم وکلا جو ہے اتنی زوردار تحریک چلائیں گے ان کے اس حکم پر، اور عوام ہمارے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑی ہوگی، اور کوئی طاقت، کوئی قوت جو ہے یقین کریں اس کے سامنے نہیں آئے گی۔ اور
جو تھے وہ بھی خاشاک کی طرح بہ گئے اور پھر وہ ملک میں نہیں آ سکا تھا جب تک اس کی جہد خاکی یعنی نعش آئی اس کی، زندہ جب تک تھا وہ نہ آ سکا۔ تو ایسی بات نہیں ہے قاضی صاحب، آپ یقین کریں ایک دفعہ سپریم کورٹ فیصلہ تو دے، آئین اور قانون کے مطابق لوگوں کے بنیادی حقوق کو جو ہے نافذ کرے، اور جو ہے 90 دن کے اندر تو ہو گیا، چلیں 248 میں کچھ استثناء ہو گیا کیونکہ غلطی پھر ہمارے سیاستدانوں نے کی سی سی آئی میں، جب انہوں نے کہا کہ جی نئی مردم شماری جو ہے اس پر عمل کیا جائے، اور اس کا بہانہ ڈھونڈ کر انہوں نے جو ہے کہا حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی، اور وہ چلیں وہ پروسیس بھی ختم ہو گیا۔ اچھا کوثر صاحب ایک ذرا رہنمائی کریں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب کاغذ جمع کرائیں گے، اگر کوئی حلقہ بندیوں پہ اعتراض کرتا ہے پہلے وہ الیکشن کمیشن میں جائے گا پھر ہائی کورٹ جائے گا، کیا اس بہانے سے الیکشن کو آگے لے جایا جا سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آئینی طور پر؟ اور دوسری، ایک آپ سیاستدان بھی ہیں، میں نے لاہور پورا پھرا، ادھر ادھر پھرا، جو سرکاری کھمبے ہیں وہاں محترم نواز شریف صاحب کی تصویر ہے، شہباز شریف صاحب کی ہے، مریم صاحب کی، اور کسی سیاسی جماعت کا کوئی پمفلٹ، کوئی بینر، کوئی دفتر نظر نہیں آیا۔ کیا باقی ساری سیاسی جماعتیں ختم ہو گئی ہیں وجود ان کا؟ بھٹی صاحب آپ ذرا پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر ذرا چل کے تو دیکھیں، آپ کو پولیس وین اٹھا کے لے جائے گی اور بند کر دے گی۔ او بھائی اس وقت میں نے تو پہلے کہا ہے کہ آپ بادشاہ سلامت کو اگر ڈیل کر کے لے کے آئے ہیں اور ان سے یہ عہد کیا ہے کہ آپ کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانا ہے، تو پھر یہ ڈھونگ چھوڑ دیں۔ اب اس کو ایک شخص کو تو فری ہینڈ ہے ٹوٹل۔ آج پیپلز پارٹی بھی وہی کچھ کہہ رہی ہے جو میں اور اعتزاز 18 مہینے سے کہہ رہے ہیں، آج پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیاں بھی یہی کچھ کہہ رہی ہیں ایگزیکٹلی۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ جو بھی ڈیل ہوئی ہے لندن پلان، اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے۔